وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے۔ واجب القدر، واجب الاحترام، محترم اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج اس بابرکت محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حفظ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ قرآن جو کتاب الہی ہے، یہ قرآن جو کہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ قرآن جو تورات، زبور اور انجیل کا خلاصہ بھی ہے، یہ قرآن جس کے اندر آمنہ کے لال کا اسوہ حسنہ بھی ہے، یہ قرآن جو علوم کا خزینہ ہے، یہ قرآن جو ہدایت کا گنجینہ ہے، یہ قرآن جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتر جاتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفظ قرآن کے لیے چنا۔ معزز سامعین و سامعات، حافظ کرام کے لیے بے شمار انعامات ہیں، لیکن میں تنگی وقت کے بعد چند بیان کروں گی۔ قرآن کی برکت سے ایک حافظ قرآن جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ بڑھ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ ایسا شخص جو حافظ قرآن ہوتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، اسے قیامت والے دن یہ حق دیا جائے گا کہ وہ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر سکے گا جو جہنمی اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ قیامت کے دن نہ صرف حافظ قرآن بلکہ اس کے والدین کو بھی ایسا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار انعامات اور وعدے ہیں، لیکن ٹھہریے، جتنے عظیم و شان انعامات ہیں اتنی ہی بھاری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایسے موقع پر جب آپ کے بچے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، میں آپ سب والدین کی توجہ ان ذمہ داریوں کی طرف دلانا چاہتی ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت و وقار کے بلند مرتبے عطا کرے گا۔ اسی لیے میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہے تو عظیم انعامات سزا میں بدل جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے تاکہ وہ اسے یاد رکھ سکے اور اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کر سکے، نہ کہ اس کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے، کیونکہ قرآن کو بھولنا یہ گناہ عظیم ہے۔ اور مزید یہ کہ ایک حافظ قرآن کو قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صرف حفظ کرنا ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کے حقیقی معنی کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے، تبھی جنت میں کیا ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اختتام ان اشعار پر کروں گی۔ سورہ رحمان پر
روشن روشن کر مجھ کر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تو قرآنی، دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تو قرآنی، کہ دیکھ کے لوگ تمہیں کہیں ماشاء اللہ